السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم حضرات، میں محمد عبداللہ عمری حیدرآبادی، امیر جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور آپ کے ساتھ ایک کتاب جو کتاب ہدایت ہے یعنی قرآن مجید آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے روانہ کیا، بھیجا۔ اور اللہ کے رسول کا کام یہی تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کا کام یہی ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو پڑھ کر لوگوں کے سامنے سناتے ہیں، انہیں ہر قسم کی گندگی سے پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ وہ لوگ جنہیں جینے کا سلیقہ نہیں تھا، بات کرنے کا طریقہ نہیں تھا، جو زندگی گزار نہیں سکتے تھے اور ہر قسم کی ان کے اندر برائیاں پائی جاتی تھیں، اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے ذریعے سے انہیں ہدایت دیا۔ جو اونٹ نہیں چرا سکتے تھے، انسانوں کے چرانے والے وہ بنے، اور وہ ایسی تہذیب کی شمع دنیا میں جلائے جس کی مثال دنیا میں نہ ملی ہے نہ کبھی مل سکتی ہے۔ اور قرآن مجید اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے اتارا، اور یہ قرآن کا کمال ہے کہ اس کی زبان بالکل آسان ہے، ہر آدمی اسے سمجھ سکتا ہے، بول سکتا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کے پاس جو کتاب نازل کیا ہے یہ آسان ہے، اور یہ بالکل عام فہم کتاب۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس لوگ آتے، ایک مرتبہ بات سنتے اور متاثر ہوتے، اور اپنے قبیلوں میں جا کر وہ کام کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ نے یہی بتایا کہ دیکھو، اگر تمہیں یہ بات بھی بلغوا عنی ولو آیا، یہ ایک آیت بھی اگر تمہیں معلوم ہے تو لوگوں تک پہنچاؤ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہماری اصلاح کرنا ہے، اس کے بعد جو ہم نے سیکھا ہے لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے۔ اگر یہ قرآن مشکل ہوتا، یہ کتاب مشکل ہوتی، لوگ سمجھ نہیں سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو لوگوں کی نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ اگر یہ کتاب مشکل ہوتی، جیسا کہ آج علماء کا خیال ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے بہت سے علوم جاننا چاہیے، بہت سی چیزوں میں مہارت حاصل کرنا، تو شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہوتا جو ساری شرائط کے مطابق آتا۔ یہ شرائط جو آج علماء کی طرف سے لگائے جاتے ہیں، نہ اس کا ذکر آپ کو قرآن مجید میں ملتا ہے، نہ حدیث میں ملتا ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں ملتا ہے، اور سلف صالح کے زمانے میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے بندے کتاب سنتے، یہ ایک آیت بھی اگر وہ سنتے تو لوگوں تک پہنچانا اپنا وہ فریضہ سمجھتے۔ آج اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ، ایک دور تھا لوگوں نے قرآن سے لوگوں کو دور رکھا، اسی لیے مسلمانوں کی زندگی میں بہت ساری خرافات، بہت ساری بدعات، بہت سی غلط چیزیں رائج ہو گئیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا کیا، اور وہ سوچنے لگے کہ یہ جب کتاب ہدایت ہے اور یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لوگ ماشاءاللہ آگے بڑھیں اور کوشش کرنے لگے، اور بہت سارے اللہ کے بندے اپنا وقت لگا کر، اپنا پیسہ خرچ کر کے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اس سے الحمدللہ بہت سے فائدے ہو رہے ہیں، بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں سدھار پیدا ہو رہا ہے، شرک اور بدعات الحمدللہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے آج ہماری مسجدیں ماشاءاللہ آباد ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ ایک دور تھا
کہ ہماری مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی مختصر سی تعداد ہوا کرتی تھی۔ جب سے لوگوں میں قرآن سمجھنے کا سلسلہ شروع ہوا، شوق ان میں شروع ہوا، الحمدللہ مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ آج کل جو ہر جگہ قرآن سمجھنے، قرآن پڑھنے، قرآن سیکھنے اور اس کے الفاظ و معنی جاننے کے جو سلسلے چل رہے ہیں، الحمدللہ یہ بڑے اچھے سلسلے ہیں، یہ بڑے مفید سلسلے ہیں، چاہے وہ انگریزی میں ہو یا اردو میں ہو یا مقامی کوئی زبان میں بھی ہو، بہرحال قرآن ہے، قرآن کی باتوں کو عام کیا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو بھی عام کر رہا ہے، ایک دو ضروری باتیں میں بتانا چاہ رہا ہوں، جو بھی کام کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں اچھا آدمی وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے، دوسروں کو بھی قرآن سکھائے۔ میں اگر قرآن سیکھ رہا ہوں تو میرا فرض ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے جھلنے والوں کو بتاؤں، اور ایسے ہی وہ کام کریں گے تو الحمدللہ قرآن عام ہوتا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ ایک اللہ کی کتاب ہے، اسے مضبوطی سے پکڑو، اور دوسرا میرا طریقہ، میری سنت ہے، یہ دونوں چیزوں کو تم رکھیں گے تو کبھی بھی دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کرے گی۔ اور ہر زمانے میں لوگ یہ کوشش کرتے رہے کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور رکھا جائے، مسلمانوں کو قرآن پڑھنے سمجھنے کا موقع نہ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ لوگ پڑھیں گے، یہ لوگ سمجھیں گے، حقیقت ان کو معلوم ہوگی، تو یہ جو غلط کام کرنا چاہتے ہیں کر نہیں سکیں گے۔ روکتے رہے، الحمدللہ آج وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے، ہر جگہ قرآن کی کلاسیں ہیں، ترجمہ ہے، معنی اور مطلب وہاں پہ کیا جاتا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں ان سارے لوگوں کو جو کام کرنے والے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اس حدیث میں جیسا کہ بتایا، آپ بہتر آدمی ہیں، کائنات کے آپ بہتر ہیں، آپ کے پاس پڑھنے والے انشاءاللہ بہتر ہوں گے، اور یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ جب آدمی مر جائے تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی، علم چھوڑا تھا تو علم رہے گا، تو قرآن پڑھنا پڑھانا، قرآن سیکھنا سکھانا، یہ بھی علم ہے۔ جب تک آپ کے پاس پڑھنے والا دوسروں کو پڑھائے گا، تیسرے کو پڑھائے گا، ایسا ہی سلسلہ چلتا رہے گا تو انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے پاس آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ ماشاءاللہ اعمال بھرے ہوئے ہیں، دفتر کے دفتر بھرے ہوئے ہیں، تو پوچھے گا کہ اللہ یہ کہاں سے آ گئے، میں تو ایسا نہیں کیا تھا۔ تو اس وقت بتایا جائے گا، دیکھ تیری اولاد کو تو نیک بنایا تھا، تیری اولاد جو نیکی کے کام کری ان کو جو ثواب ملا وہ تو مل گیا، تو سکھایا تھا تجھے بھی ملا۔ اسی طرح اگر کوئی مرنے والا علم چھوڑ کر گیا، علم چھوڑنا مطلب یہ آپ پڑھنا پڑھانا سکھائے، قرآن کا ترجمہ مثلاً آپ کرنا سکھائے، جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے قیامت تک انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ نے کوئی کتاب لکھا، اس کتاب سے لوگ جب تک فائدہ اٹھائیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ نے کوئی رفاہی کام، سوشل کام، خدمت خلقہ کوئی کام کیا ہوگا تو وہ کام بھی آپ کے لیے چلتا رہے گا۔ تو یہ علم، پڑھنا پڑھانا، یہ سب چیزیں بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور قرآن کو اللہ کہتے ہیں ہم نے آسان کر دیا، ماشاءاللہ اس کا پڑھنا آسان ہے، لکھنا آسان ہے، سمجھنا آسان ہے، بولنا آسان ہے۔ اور آپ دیکھیے گا چھوٹے چھوٹے بچے جن کو عربی نہیں آتی، ایک لفظ بھی وہ بیچارے نہیں جانتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کے اندر قرآن کو ماشاءاللہ محفوظ کر دیا۔ اور قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت سینوں میں ہوئے، اور دنیا کے کسی مذہب کے اندر بھی یہ چیزیں نہیں ملتی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے الحمدللہ۔ یہ جو آج کام ہو رہے ہیں بہت اچھے کام ہیں، اور اس کو منظم طریقے سے کام کرنا چاہیے اور ذرا پھیلانا چاہیے۔ جو کام کرنے والے ہیں ان سے میری یہ درخواست ہے کہ پہلے آپ وہ اپنے اندر قابلیت پیدا کیجئے، پہلے آپ غور کیجئے، جو لفظ ہے لفظ کا معنی ہے، ورڈ ٹو ورڈ ہے یا جیسا بھی آپ کہتے ہیں، وہ لفظ آپ غور کیجئے اور وہ لفظ کو پہلے آپ اچھی طریقے سے سمجھیے یہ لفظ کا معنی کیا ہے، اس کے بعد دوسروں تک پہنچائیے۔ اور اس سلسلے میں دوسری میری ایک بات یہ ہے کہ ہمارے علماء سلف کی جو کتابیں ہیں
تفسیر کی کتابیں ہیں، اس کا آپ مطالعہ کیجئے۔ علماء لغت وغیرہ لکھنے والے، ڈکشنری لکھنے والے ہیں، کوئی لفظ اگر آپ کو مشکل معلوم ہو رہا ہے تو ایسے مشکل الفاظ کو لغت کے اندر آپ دیکھیے۔ اور ہماری معتبر تفسیریں، آج کل تو تفسیریں بہت آ گئی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، علماء سلف کی جو تفسیریں ہیں، ایسی تفسیریں ہیں، اسے پڑھیے آپ، اسے آپ لیجئے۔ جیسے تفسیر ابن کثیر ہے، اور ایسے ہی دوسری بہت سی تفسیریں ہیں۔ اور پھر آج کل بھی ماشاءاللہ اچھی اچھی کتابیں، انگریزی کے اندر بھی اچھی کتابیں ہیں، اور اردو کے اندر بھی ماشاءاللہ معتبر تفسیر ہیں، وہ تفسیروں کا آپ مطالعہ کیجئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں مشکل لفظ ہے، سمجھ میں اگر نہیں آ رہا ہے، آپ سے جو ماہر ہیں ان سے رجوع کیجئے۔ کبھی بھی یاد رکھیے، علم کے بارے میں شرم و حیا نہیں ہے۔ مثلا ایک عالم ہے، کم عمر ہے، ضرور ہے کم عمر ہے، لیکن آپ کی عمر زیادہ ہے، میری عمر زیادہ ہے، مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ بچے سے میں کیسا پوچھوں۔ اللہ اسے ایک نعمت دیا ہے، اس کے پاس علم ہے، میرے پاس گویا علم نہیں، ایسے سے پوچھئے۔ اور ایک چوتھی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر، یہ ہمیشہ علماء سے ربط رکھیے، علماء سے تعلق۔ کیا ہوتا بعد اوقات ایک ذہن میں ایک بات پیدا ہو جاتی، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، میں تو بہت زیادہ ماہر ہوں۔ نہیں، دیکھیے علم ایسی چیز ہے، سمندر کی طرح ہے۔ جب بھی آپ دیکھیے کسی کی بھی تقریر سنیے، خطبہ سنیے، وعظ سنیے، بیان سنیے، اللہ اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات ڈالتا۔ یہ گھنٹے کا درس ہوا ہوگا، آپ کو یہ 5 منٹ کی کوئی بات ملے گی، کوئی بھی نصیحت ملے گی۔ اور یہ بتایا تھا، حدیث میں آتا ہے، الحکمت ضالۃ المومن، حکمت کی بات مومن کے لیے، مومن کا ایک گمشدہ خزانہ، جہاں بھی ملے اس کو لینا چاہیے۔ تو بہرحال پہلی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو بھی اس میں کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور محنت کیجئے، کوشش کیجئے، پہلے اپنی تیاری کیجئے، اس کے بعد تفسیر اور ترجمہ جو بھی ہے، معتبر تفسیر اسلاف کی، ہمارے سلف صالحین کی جو تفسیریں ہیں، ایسی تفسیریں آپ دیکھیے۔ اب دوسرے عام چیزیں آتی ہیں، بداری قسم کی ایسی چیزیں جس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ایسی چیزوں کو مت کیجئے۔ صحیح چیزیں، حدیثیں ہیں، صحیح حدیثیں لیجئے، تفسیر ہے جو صحیح تفسیریں ہیں، ایسی تفسیروں سے آپ فائدہ اٹھائیے۔ دوسری بات، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا، علماء سے ربط رکھیے، علماء سے کٹنا نہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں علماء سے کٹنے کا ایک ذریعہ بناتی، نہیں یہ چیز نہیں آنا۔ یہ چیز اگر آپ کے ذہن میں، میرے ذہن میں اگر آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا ہماری بربادی، ہماری زوال کے دن یہاں پر شروع ہو رہے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے، عام لوگوں سے، عام حضرات سے یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، ایک آدمی کام کر رہا ہے، انسان ہے، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین توابون، ہر آدمی سے غلطی ہوتی، بہتر آدمی وہ ہے غلطی کے بعد رجوع کر لے۔ دیکھیے بڑے بڑے علماء لکھنے کے بعد، بحث کرنے کے بعد لکھتے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے۔ پھر یہ بھی لکھتے کہ میں یہ بتا دیا۔ ہمارے علماء سے پوچھئے، تمام ائمہ کے بارے میں آپ دیتے، یہ میری بات ہے، میں آج بتا دیا، ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو، آپ اگر بتا دیں گے تو میں آپ کی بات کو لے لوں گا، آپ کی بات سے میں مان لوں گا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے، ہو سکتا ہے غلطی ہو رہی ہے، غلطی کا اصلاح کے طریقے ہوتے ہیں، غلطی ہو رہی ہے، ہوتی ہر ایک سے غلطی ہو رہی ہے۔ آپ جو کام کرنے والا ہے، اگر آپ کے اندر اتنی جرأت ہے تو آپ اسے بلائیے، یا خود آپ جائیے وہاں، ان کے پاس جائیے، کیونکہ کنویں کے پاس پیاسا جاتا، پیاسا کنویں کے پاس نہیں جاتا، مجھے صحیح بات، حق بات بتانا، آپ جائیے، بولیے بھائی 5 منٹ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، بتائیے فلاں جگہ آپ سے یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی۔ اور ایک قاعدہ دیکھیے، کوئی بھی بات اگر ہو تو تنہائی میں بولنا، حکمت کے ساتھ بولنا۔ اور حکمت کا مطلب یہ، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ایڈوائز کریں گے، نصیحت کریں گے، سمجھائیں گے، یہ ساری جیسے حالات ہوتے ہیں حالات کے مطابق بولیں گے۔ اور کبھی بھی یاد رکھیے، ایسی چیزیں پبلک میں کبھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ پبلک کا کوئی تعلق نہیں۔ مثال طور پہ عبداللہ اگر غلطی کرا تو عبداللہ کو بولیے، آپ عبداللہ کو بولیے، میں آپ کو کیا کروں گا، شکریہ ادا کر کے میں بات لوں گا۔ عبداللہ کی بات کو آپ 500 آدمی کے سامنے اگر پیش کریں گے تو میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ میرے دل میں اگر اخلاص ہے، خلوص رہا، تو میں اس آدمی کے پاس پہنچوں گا۔ اور ہمارے اسلاف کا یہی کام تھا۔ مثلا میں نماز پڑھوں، اگر میں نماز میں غلطی کرتا تو ہمارے بڑے علماء کیا کرتے، ہمارے اساتذہ کیا کرتے، بلا کر بولتے، دیکھو عبداللہ نماز میں تم یہ غلطی کرے،
اگر وہی بات اگر عام طور سے بتائی جاتی، بتائے تو لوگ نہیں مانتے. ایک آدمی کی ایک طبیعت ہوتی. جیسے عمر آباد میں مولانا عبدالسبحان صاحب اعظمی وغیرہ تھے، بڑے علماء تھے. کوئی بھی غلطی ہوتی تو بلاتے، تنہائی میں بلاتے، تنہائی میں بلا کر سمجھایا کرتے. اور تنہائی میں بولنے سے کیا ہوتا، آدمی کو معلوم ہوتا، آدمی سوچتا. آپ پبلک میں نہ بولیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کا نام لے کر نہیں بولے. آپ بولتے ہیں ماں بال الناس، کیا بھی لوگوں کی کیا کیفیت ہے بھائی، لوگ ایسے کام کرتے نہ بھائی، آپ نہیں بولے. حالانکہ وہ مسئلہ ایک رہتا عام طور سے. کبھی بھی یاد رکھیے گا، کام کرنے والوں کو انکریج کیجئے، ڈیگریڈ مت کیجئے. کام کرنے والوں کو ہمت دلاؤ، جوش دلاؤ. غلطی ہوتی، ہر ایک سے ہوتی، ہر ایک سے. حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو آپ اور میں کیا، اور بتایا کلو بنی آدم خطا، ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے، ہونا بھی ہے، فطری بات ہے. اور یہاں پہ ذرا بات یہ دیکھیے، الکمال للہ، کمال اللہ کی شان ہے. اللہ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، انسان سے غلطی ہوتی ہے. تو بہرحال میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں، جو بھی اصلاح کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اگر واقعی معنی میں آپ کے دل میں درد ہے، تڑپ ہے، تو آپ بلائیے، تنہائی میں ملیے، سمجھائیے، ایڈوائز کیجئے، نصیحت کیجئے. ہو سکتا ہے آپ کی نصیحت آئے. جو کام کرنے والا آئندہ آپ کی نصیحت کو سامنے رکھ کر کام کرے تو آپ کی نصیحت کے مطابق وہ کام کرے گا، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی صدقہ جاریہ ملے گا. اور کبھی بھی یاد رکھیے، ہمارا ایک مقام ہے، ہماری ایک پوزیشن ہے. زبان سے ایسی کوئی بات میری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے جو کسی کو تکلیف پہنچے. بتایا من سلیم مسلمان کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کی ذات سے، جس کی شخصیت سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اگر میں کسی کو بولوں، اگر آپ کوئی نازیبا لفظ، ایک تو وہ نازیبا لفظ استعمال کرنا میری شان کے خلاف ہے، ورنہ اگر میں ایسے الفاظ میں استعمال کروں تو گیا میرے میں اور ایک جاہل میں کیا فرق ہے، میرے میں اور ایک نادان میں کیا فرق ہو رہا ہے. اب تو عام بات ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے، قومی اصلاح کی چیزیں جو ہوتی ہیں عام مجلسوں میں بتائیں. جمعہ کے خطبے جو ہوتے ہیں یہ موعظت ہے، عبرت کی ہے، نصیحتوں کی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول یمن بھیجتے وقت کیا بولے؟ بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا. آپ لوگوں کو خوشخبری سنائیے، ان کو بزن مت کیجئے، ان کو مت ڈرائیے، آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، متنفر کرنے کی کوشش مت کیجئے. بہرحال جو بھی علماء ہیں، جو بھی علماء یہ سمجھتے ہیں، شاید وہ سمجھتے ہوں گے کہ میں اصلاح کا کام کر رہا ہوں، یہ غلط بات ہے. کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا، کسی کی شخصیت کو ٹھیس پہنچانا، کسی کو نازیبا الفاظ سے پکارنا، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے. تو آپ اصلاح کیجئے. اصلاح کرنے کے لیے حکمت کا جو پہلو آپ اختیار کرتے ہیں، جس چیز کو آپ زیادہ مناسب سمجھتے ہیں آپ استعمال کیجئے. لیکن کسی بھی عالم کے لیے، کسی بھی داعی کے لیے، کسی بھی اصلاح کرنے والے کے لیے ڈائریکٹ براہ راست اس کو بولنا، براہ راست اس کے ساتھ ایسے الفاظ استعمال کرنا یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا. آخری بات میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، کام کرنے والے اللہ کے بندے کر رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں. کل اللہ پوچھیں گا نہیں کیا؟ کل اللہ پوچھیں گا نہیں تو دوسروں پر اعتراض کیا تھا، تو کیا کرا، تیرے سے کتنے بندوں کو فائدہ معلوم ہوا. آپ ایسے کام کرنے والوں کو بلائیے، ایک ٹریننگ کلاس رکھیے، ایک تربیتی پروگرام رکھیے، مہینے میں 10 دن میں 15 دن میں کب آپ کو موقع مل رہا بلائیے. جتنے بھی کام کرنے والے ہیں ہمارے علاقے کے اندر سب کو بلائیے، سب بھی کلاس چلانے والوں کو بلائیے، بلا کر بولیے دیکھیے بھی آپ کلاس چلا رہے ہیں، آپ کے لیے کیا تو بھی بولیے، مسئلہ ہے تو بولیے، آپ کے لیے کچھ ہے تو بولیے، کام کرنے کا طریقہ بتائیے. تو اس کو کیا ہوگا، ایک چیز اگر نہیں ہے تو اس کا آلٹرنیٹ ہونا چاہیے، اس کا بدل ہونا چاہیے. بدل بھی نہیں ہوگا، کام بھی نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ جو کام ہو رہا وہ کام اگر ٹھپ ہو جائے تو جو لوگ صحیح راستے پر آ رہے ہیں اگر وہ غلط راستے پہ چلے جائیں تو کون ذمہ دار ہوں گے؟ کل اللہ کے پاس
کون جواب دیں گے؟ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، اللہ اس کے ذمہ داری کے متعلق پوچھے گا۔ میں 2-3 باتیں ہی یہاں اس وقت اب بتا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ جہاں یہاں پہ جو کلاسیں قرآن مجید کے ترجمے کے لیے چل رہی ہیں یا معنی کی کلاسیں چل رہی ہیں، یہ کلاسیں الحمدللہ بہت اچھا ہے، بہت اچھی کلاسیں ہیں، بہت الحمدللہ فائدہ ہو رہا، پورا نوجوان جنریشن، پورے نوجوان نسل اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو میں کام کرنے والوں کو مبارکبادی دیتا ہوں اور آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ہر تنقید سے اونچے ہو جائیے اور آپ اپنا کام کرتے جائیے، کام کرتے جائیے۔ آپ کام کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کا کام خود آپ کو آگے بڑھائے گا۔ آپ لوگوں کے اعتراض سے رنجیدہ ہوں گے، کبیدہ خاطر ہوں گے، پریشان ہوں گے، مایوس ہوں گے، اور آپ ان کے جواب میں لگ جائیں گے تو ویسٹ آف دی ٹائم، ویسٹ آف دی انرجی، تو گیا ہر چیز بیکار، آپ کا ٹائم بیکار، آپ کی طاقت بیکار، ہر چیز۔ ایک اچھا شیطان یہی چاہتا ہے، ہر اچھے کام سے روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے، آپ نے کام کیا، آپ کو چاہنے والے، آپ کو اسے پیار کرنے والے، آپ کو صادق کہنے والے، امین کہنے والے، وہی لوگ دشمن بن گئے۔ اتنے خطرناک دشمن بنے، اس زمین پر اتنے خطرناک دشمن کوئی نہیں ہوئے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب مکہ فتح ہوا تو سارے دشمن آپ کے سامنے ٹھہرے ہوئے تھے، سارے دشمن آپ کے سامنے ٹھہرے ہوئے تھے، اور آپ کا سلوک، آپ کی رواداری، آپ کی محبت دیکھیے، مثال سارے لوگوں کے دلوں کو بدل دی۔ آپ کرتے رہیں گے، کرتے جائیے، کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ ایک وقت لائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو اللہ کامیاب کرے گا۔ دوسری بات، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا، پہلے آپ تیار ہو جائیے، آپ اسٹڈی کیجئے، معتبر تفسیروں کو دیکھیے، معتبر ترجموں کو آپ دیکھیے، اور الفاظ وغیرہ میں بھی وہ معتبر الفاظ جو بھی ہیں، جو عربی زبان کے ماہر ہیں، ایسے لوگوں کے الفاظ کو دیکھیے۔ اب رہا مسئلے مسائل، یہ آپ کی کلاس سے تعلق بھی نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر ہے ایسی بات آ رہی ہے تو جائیے علماء کے پاس جائیے، وہ اس کا جواب دیں گے، سوال دیں گے۔ تیسری بات، میں نے جو اہم بات بتایا، کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کام کرنے کے مواقع دیجیے، کام کر رہے ہیں، اور اپنی زبان سے ایسے نازیبا الفاظ نہ استعمال کریں، اور چاہے کوئی بھی ہو، چاہے میں ہوں یا کوئی بھی ہو، ممبر رسول کا احترام۔ عام تقریر الگ چیز ہے، لیکچرز الگ چیز ہیں، لوگوں سے بات چیت کرنا الگ چیز ہے۔ جہاں ممبر جو ہوتا ہے یہ احترام کی جگہ ہے، اور بعض اوقات ممبر پر خطیب ایسے الفاظ بتاتا ہے جو بالکل اس کی زبان کے لائق نہیں ہوتے۔ بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو دعا میں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اور جمعہ میں دیکھیے، چونکہ عبادت کا وقت ہوتا، پوری جماعت بیٹھی رہتی وہاں، اور جمعہ میں آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ بات بھی نہیں کرنا، کوئی بات کرا تو جواب بھی نہیں دینا ہے، لوگ مجبوراً بیٹھے رہتے ہیں، اس کی مجبوری سے ہم غلط فائدہ نہیں اٹھانا۔ اب میں آ رہا ہوں، 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹے تقریر کر رہا ہوں، مجبوری۔ اب بول رہے ہیں لوگ میرے کو بہت چاہ رہے ہیں، چلیے میں ایک بات بتاتا ہوں، سنیے، اعلان کیجئے، لوگ آپ کو چاہ رہے ہیں نا، مجھے چاہتے نا لوگ، اعلان کیجئے جمعہ کے بعد 2 گھنٹے میری تقریر ہوگی۔ دیکھیے ایک آدمی بھی نہیں بیٹھتا ہوں، کیوں نہیں بیٹھتا؟ ہر ایک کو معلوم ہے، چونکہ یہ جمعہ کا وقت مجبوری کا وقت ہوتا، یہ مجبوری کے وقت سے خطیب حضرات غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جو بات ہے بولیے، خیر الکلامی ما خلا ودل، بہتر بات وہ ہے جو کم ہو، اچھی ہو، یوزفل ہو، لوگوں کو فائدہ ہو۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، لمبی میری بات ہو گئی۔ جو کام کر رہے ہیں میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی ہی نہیں بلکہ دعا کرتا ہوں ان کے حق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں، عمر میں، گھر میں، زندگی میں اللہ برکت دے، اور زیادہ سے زیادہ کام اللہ تعالیٰ ان سے لے۔ اور جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو یہ کہوں گا کہ دنیا کی مصروفیات ہیں، زندگی کے کام لگے ہوئے ہیں، وقت نکالیے، وقت نکالیے، ہفتے میں 2 ہفتے میں جب بھی ہوتا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ نکالے۔ ہو سکتا ہے ہمارے آدھا گھنٹے کی محفل اللہ کو پسند آ جائے، ہو سکتا ہے ہماری تربیت کا ذریعہ بنے، ہو سکتا ہے ہماری نجات کا ذریعہ بنے، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہم کو جنت عطا فرمائے۔ تو میں لوگوں سے بھی کہوں گا، اور مجھے خوشی بھی ہے کہ ہماری ماں بہنیں بھی اس سلسلے میں
برابر حصہ لیتی ہیں، اور میں بہت دنوں سے یہ کلاسوں کو جانتا بھی ہوں، اور بہت سی عورتیں، بہت سے جو بھی ہیں، میں اسے جانتا بھی ہوں۔ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، یہ کام کرتے رہیے، اور ذرا برابر بھی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ان اجریہ الا علی اللہ، میں جو بھی کام کر رہا ہوں مجھے ثواب دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کام کریں تو ہر رکاوٹ، ہاتھی جاتے رہتا، چیخنے والے چیختے رہتے، بھونکنے والے بھونکتے رہتے، مگر ہاتھی کسی کا جواب نہیں دیتا۔ ہم اپنے کام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں رہیں گے تو ہمارا کام اصل خراب ہو جائے گا۔ کام کرتے رہیے، جو بھی کچھ بولیں اسے برداشت کیجئے، اور جو بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ان سے میری ایک بھائی ہونے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ میں خیر خواہی چاہتے ہوئے کہوں گا کہ مثبت زبان استعمال کریں گے، ناشائستہ الفاظ، غلط قسم کے الفاظ، جذباتی چیزیں ہماری زبانوں سے نہیں آنا چاہیے۔ اور اگر اصلاح ہے بلائیے، ہمدردی اگر ہے ان سے بات کیجئے، وقت نکالیے، بات کیجئے۔ ایسے مسئلوں کو اگر حل کرنا ہے جماعتی شکل میں آئیے، بیٹھیے، بتائیے ایسے ہو رہا ہے، بتائیے، آپ بتائیے اس میں کیا غلطیاں ہو رہی ہیں۔ جب غلطی آئے گی تو اس اصلاح کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ بڑے جو ماہر لوگ ہوں گے، ہمارے سے جو ماہر لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء جو ہوں گے، بڑے بڑے دانشور ہوں گے، بڑے بڑے مفکر حضرات، انشاءاللہ اچھی صورتیں نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اسے ختم کرنا اور لوگوں کو جذبات میں لے کر آنا، یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی باتیں جو عام ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ عام فرمائے، کام کرنے والوں میں ہمت دے، طاقت دے، حوصلہ دے، اور زیادہ کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے کو پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر بنائے، اور یہ چیز قیامت میں، آخرت میں ہماری نجات کا اللہ تبارک تعالیٰ ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔